فیلنگ آف اسٹریس جنریٹ ہوتی ہے تو ہماری باڈی میں اسٹیرائڈس پروڈیوس ہوتے ہیں انٹرنلی، جو کہ آگے ایک اور ہارمون ہے ایڈرینلین، اس کو ٹریگر کرتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ اسٹریس نیگیٹو ایونٹ سے بھی جنریٹ ہوتا ہے، وچ از ناٹ آلویز دا کیس. ڈفرینٹ انڈیویجولز ہینڈل اسٹریس ان ڈفرینٹ ویز. کچھ لوگوں کو اوپن اسپیسز میں پریشانی ہوتی ہے، کچھ کو کلوز اسپیسز میں پریشانی ہوتی ہے. سو آل دس کرونک اسٹریس کین سم ٹائمز لیڈ ٹو ڈپریشن and the anxiety can be generalized. السلام علیکم ناظرین، دس از پروفیسر ڈاکٹر راحیل کریم. ہم بیسیکلی اب یہ جو سیریز آف ویڈیوز ہوں گی جو ریلیٹیولی شارٹ ہیں، یو ول بی گلیڈ ٹو نو کہ ہم انگزائٹی سے شروع کریں گے اور پھر آگے جا کے دیکھیں گے کہ ہماری انگزائٹی یا اسٹریس یا ٹینشن کا لیول ہماری پرفارمنس کو کیسے افیکٹ کرتا ہے. تو تھوڑی سی بات ہسٹری دے دوں آف ایوولوشن آف انگزائٹی. دیکھیں، جو بھی ہم فیصلہ کرتے ہیں، اینی انڈیویجول دیٹ ٹیکس اے ڈیسیشن پرووائڈز این امیجیٹ رسپانس. اب پرانے وقتوں میں کیا ہوتا تھا کہ جب ہم بھوک ہمیں لگتی تھی تو وی وڈ گو آؤٹ اینڈ ہنٹ اینڈ دین یو وڈ ایٹ. وین دیر was a storm, you would seek shelter in a cave. جب آپ کو کوئی threatening چیز نظر آتی تھی like a snake or a lion, you will either run away or seek a place of safety. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں are consistent with the concept of an immediate return environment. اس کا مطلب ہے کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس کا immediately آپ کو ریوارڈ ملتا ہے یا نہیں ریوارڈ ملتا. So this allows you to constantly focus on the present or perhaps in the very near future. So اس چیز کو ہم کہتے ہیں living in an immediate return environment, as your actions instantly deliver clear and immediate outcomes. اب معاشرہ ہو گیا بہت تبدیل from when we were homo sapiens and obviously we lived in jungles and stuff like that. آج کل کی جو ماڈرن ڈے انوائرمنٹ ہے اس کو ہم ڈیلیڈ ریٹرن انوائرمنٹ کہتے ہیں. اس کا سمپلی مطلب یہ ہے کہ دا موسٹ آف دا چوائسیز دیٹ انڈیویجولز میک امیجیٹلی آئدر ایٹ ورک اور ان ونز ڈے ٹو ڈے لائف از ناٹ امیجیٹلی ریوارڈیڈ. ہو سکتا ہے یہ بعد میں مہینے کے بعد بھی ریوارڈ نہ ہو، یو ول فائنڈ دا ریزلٹس لیٹر اینڈ ناٹ امیجیٹلی. سو یہ ڈیلیڈ رسپانس جو ہے انوائرمنٹ آپ کو دیتی ہے، یہ it covers most aspects of modern life, and this is designed to delay awards until some point in the future. So most of us in the modern day life are living in what we call a delayed response environment. اب آپ کو جو delayed response environment ہے، یہ ایک اسٹریس کی میجر وجہ ہے، especially chronic stress and anxiety. ایز ہیومنز، جیسے میں نے پہلے کہا، وی آر وائرڈ ایز انڈیویجولس ٹو ٹرائی ٹو پرڈکٹ اے فیوچر. اور اس میں ہم ہر وقت ڈیلیڈ انوائرمنٹ میں فیوچر کو پرڈکٹ کرتے ہیں، ہم اسپیکولیٹ کرتے ہیں ان این انپرڈکٹیبل انوائرمنٹ ود نو سرٹینٹی آف دا فیوچر اینڈ ہاؤ ادرز میں رسپونڈس. سو ایسا کیوں ہے؟ امپورٹنٹ سوال ہے. اس کا یہ ہے کہ ہیومنز آر ناٹ ڈیزائنڈ نور آر دے برینز ڈیزائنڈ ٹو ڈیل ود دا ڈیلیڈ ریٹرن انوائرمنٹ. اور یہ ایوولوشنری ہے بات، دس ریلیٹس ٹو دا ایوولوشن آف دا برین. اب جو سب سے پرانے ریمینز ہمیں ہیومن برین کے ملے ہیں، دے آر اباؤٹ 200,000 years old. اس وقت since then brains have developed what is known as neocortex. اب نیو کارٹیکس کیا ہے؟ برین کا ایک حصہ ہے جہاں اسپیچ کی ڈیولپمنٹ ہے. سو ہیومن برینز آر اسٹل دا سیم ایز دے ور 200,000 years ago, بٹ آپ کی انوائرمنٹ چینج ہو گئی ہے. ہیومنز آر اسٹل واکنگ اراؤنڈ ود دا سیم ہارڈ ویئر، بٹ دا سافٹ ویئر آف نیو ماڈرن لائف ہیز چینجڈ. اگر آپ دیکھیں اوور دا لاسٹ 500 years our society has shifted to a more delayed response environment جہاں immediate gratification آپ کو یا immediate response نہیں ملتا. خاص طور پہ پچھلے 100 سالوں میں جب سے کاریں ایجاد ہوئی ہیں، ہوائی جہاز ایجاد ہوئے ہیں، ٹیلی فون ایجاد ہوئے ہیں، الیکٹریسٹی ایجاد ہوئی ہے، کمپیوٹرز ایجاد ہوئے ہیں، سوشل میڈیا ایجاد ہوا ہے، انٹرنیٹ ایوالو ہوا ہے.
سو لیٹ alone دیز جو میرے ریسنٹ ایکسپیرینسز ہیں جو میں یا آپ نے بھی دیکھا ہوگا ایون کرکٹ بیٹس ہیو ایوالوڈ پچز ہیو ایوالوڈ وائٹ بال کرکٹ میں بالز ہیو ایوالوڈ اسٹیڈیمز ہیو ایوالوڈ اینڈ سو ہیو دا اسپیکٹیٹرز ڈیلیڈ جہاں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مہینے کے بعد تنخواہ ملے گی یا نہیں ملے گی کم ملے گی زیادہ ملے گی پروموشن آپ کے لیے آپ 6 مہینے محنت کرتے رہیں پتہ نہیں پروموشن ملے نہ ملے جس کانٹریکٹ کے لیے آپ مسلسل کوشش کر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کو نہ ملے چاہے 3 سے 4 مہینے بھی لگ جائیں آپ کام کرتے رہیں گے آپ کو ریوارڈز بے شک ملتے رہیں گے لیکن وہ چیز نہیں ملے گی جو آپ چاہتے ہیں سو we have to understand as humans that rarely some of the issues cannot be solved right now in the present moment or in the relative immediate time frame اور یہی greatest source of anxiety generate کرتی ہے اور uncertainty generate کرتی ہے because of the delayed return or not even knowing whether it will pay any dividends or not. اور ہیومن برین وہ 200 سال پہلے والا جو دماغ ہے یا جو وہ ابھی تک اڈیپٹ نہیں کر سکتا دماغ ہمارا وہی ہے جو پہلے تھا اور یہ مسئلے جو ہے نا کہ ہمیں امیجیٹ گریٹیفیکیشن نہیں ملتی یا بہت دیر کے بعد ہمیں اپنا مطلب کا رسپانس ملتا ہے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم سالو نہیں کر سکتے ان دا پریزنٹ مومنٹ and this can be the greatest source of anxiety in the uncertainty associated with the delayed returns which human brains have not been able to adapt. اب ہم کیا کر سکتے ہیں about this to thrive in an uncertain environment؟ تو برین تو ہم نے جیسے کہا کہ ایوالو نہیں ہوا not as quickly as our environment has. It has taken many years to adapt from the immediate return environment to the delayed return environment. اب برین کیا کرتا ہے برین یوزز وری ایز اے پروٹیکٹیو رسپانس جب پرانے وقتوں میں آپ تھریٹن ہوتے تھے تھرو اے لائن اور اے اسنیک یو ہیڈ 2 choices either you would fight with them or you would run away so the flight and fight response is activated as a protective response. تو اگر تو پرانے وقتوں میں کوئی امیجیٹ انگزائٹی ہوتی نہیں تھی جہاں آپ نے جو بھی کیا اس کا ایکشن مل گیا ماڈرن ڈے انوائرمنٹ ایسی ہے جہاں آپ کو ریٹرن اسی وقت نہیں ملتا سو یہ چیزیں نا کرونک اسٹریس کو جنریٹ کرتی ہیں. یو کوڈ بی اے گریٹ کرکٹر بٹ یو وڈ ناٹ نو ویدر یو ول بی پلئنگ ان دا نیکسٹ گیم اور ناٹ. You would be a great cricketer, you would not know whether you will be in the team in a year's time or whether somebody else will take your place despite your hard work and practice. So یہ چیزیں نا اسٹریس کریٹ کرتی ہیں اور یہ اسٹریس کے پھر کانسیکوینسز ہیں. جب اسٹریس آتا ہے تو وہ انگزائٹی جنریٹ کرتا ہے اور انگزائٹی جب جنریٹ ہوتی ہے when there is a fear of the unknown اور this in turn leads to chronic stress. تو پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اسٹریسز ہماری زندگی کے کیا ہیں. اسٹریس از ریلیٹڈ ٹو واٹ وی کال اسٹریسز دیٹ آر پریزنٹ ان آور انوائرمنٹ اور سچویشنز. اب اسٹریسز لائف ایونٹس ہو سکتے ہیں جو کہ بہت انٹینس لائف ایونٹ ہوں. دس کین لیڈ ٹو این اوور لوڈ اینڈ وی ایز ہیومنز وی کی ناٹ اڈیپٹ ٹو دیم سم ٹائم. دے آر انکنٹرولبل اینڈ اوور پلیڈ ان آور مائنڈس. ہم بار بار اس سیناریو کو پلے کرتے ہیں جہاں سے یہ فیلنگ آف اسٹریس جنریٹ ہوتی. اب جب فیلنگ آف اسٹریس جنریٹ ہوتی ہے تو ہماری باڈی میں اسٹیرائڈس پروڈیوس ہوتے ہیں انٹرنلی جو کہ آگے ایک اور ہارمون ہے ایڈرینلین اس کو ٹریگر کرتے ہیں. تو اس سے ہمیں نا فزیکل اور بایولوجیکل سمٹمز جنریٹ ہوتے ہیں اینڈ دس از یوزلی ایز اے رسپانس ٹو سینسری اوور لوڈ. خاص طور پہ جو لانگ ٹرم انسرٹینٹی ہے تو وہ تو بہت ہی ڈسرپٹیو ہے ٹو دا ہیومن برین افیکٹنگ بوتھ آر فزیکل اینڈ سائیکولوجیکل فنکشننگ. اب ایک ٹائم آئے گا جہاں آپ کا اسٹریس ایکٹیویٹ ہوگا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ اسٹریس نیگیٹو ایونٹ سے بھی جنریٹ ہوتا ہے which is not always the case. Different individuals handle stress in different ways. Some may struggle where others may thrive in stressful situations. Similarly, the same person may react differently to stress at different times in their lives. ہر شخص کی نا ایک شخصیت ہوتی ہے جس
کے بیسس پہ وہ کسی چیز کو رسپونڈ کرتا ہے. تو شخصیت جو انڈیویجول کی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آئی سی ان مائی پریکٹس ایز انڈیویجولز جو کہ کرونک وریئر ہوتے ہیں. I see also individuals less often in my life who are generally very calm. I have many friends who are very religious and spiritual, جو کہ more or less اللہ کی ذات پہ ہر چیز کو چھوڑ دیتے ہیں and mostly وہ calm رہتے ہیں. I also see people who are significantly depressed. I see physically unwell people جو کہ socio economically deprived ہوتے ہیں but ambitious ہوتے ہیں اور driven ہوتے ہیں. میرے ایک دوست ہیں, میرا دوست کیا اسٹوڈنٹ بھی ہے, وہ ایک سی بی ٹی کے پروفیسر ہیں کینیڈا میں. تو میں ایک دن ان سے بات کر رہا تھا تو مجھے کہنے لگے سر اسٹریس ان کے لیے ہوتا ہے جو اسٹریس لیتے ہیں. تو یہاں شخصیت کا پہلو از ویری ویری امپورٹنٹ. سو دا نیکسٹ تھنگ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ انگزائٹی جو ہے, اسٹریس, پینک, یہ کیا چیزیں ہیں. بٹ میں آپ کو اشور کر دوں دیٹ اٹس اے وائڈ اسپریڈ پرابلم, میسو ان آر سوسائٹی, اور 10 لوگ ایکسپیرئنس کرتے ہیں ہائی لیولز آف انگزائٹی. اینگزائٹی ایٹ ہائی لیولز ول افیکٹ یور موڈ, تھنکنگ, کریٹنگ اے رینج آف فزیکل سمٹمس. ہم اوور سینسٹیو ہو جاتے ہیں ٹو ایوری ڈے تھریٹس, ہم اریٹیبل ہو جاتے ہیں بیکاز وی کین آئیدر اسکیپ دا سچویشن. تو یہاں ایک لا ہے جسے ہم یرکیز ڈاٹسنز کرو کہتے ہیں. یہ انورٹڈ بیل شیپ لا کرو ہے, پیرابولا جسے ہم کہتے ہیں. دس ایکسپلینز لیول آف انگزائٹی. ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایک سرٹن لیول آف انگزائٹی کین پروڈیوس آپٹیمل لیولز آف پرفارمنس. اس کو ہم ہیلپفل انگزائٹی کہتے ہیں. فار انسٹنس آپ نے پڑھنا نہیں شروع کیا یا میچ کے لیے آپ نے پریپیئر کرنا نہیں شروع کیا, آپ کو لگا کہ یار اب ٹائم ہے کہ میں اپنی پرفارمنس کو بہتر کر لوں بائی اسٹڈنگ. سو دین یو اسٹارٹ ٹو پرفارم سو آپ جب پرفارم آپٹیملی اراؤزڈ ہوتے ہیں تو آپ پرفارمنس کو جو ہے نا انکریز کرتے ہیں. اب بہت زیادہ اراؤزڈ ہو جائیں گے, بہت زیادہ اینکشس ہو جائیں گے تو آپ کی پرفارمنس ڈکلائن کرے گی بیکاز لائک اے بیل شیپ کروڈ. تو اس وقت یہ انگزائٹی ہیلپفل نہیں رہتی. اب کئی بچوں نے بہت ساری تیاری کی ہوتی ہے یا کئی پلیئرز جو بڑے کیپیبل ہوتے ہیں جا کے پچ پہ فریز کر جاتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کون سی شاٹ لگائیں, بال ان کو نظر آنا کئی دفعہ بند ہو جاتا ہے. سو جب انگزائٹی انکریزز اپ ٹو اے ڈگری we can start to perform optimally, but when it is excessive the performance declines till it can hit rock bottom and people can freeze. They're a bit like a rabbit who's caught in a headlight. Next is how our bodies react to anxiety. Anxiety جیسے میں نے کہا کہ fight and flight کا response ہے, it's a protective response. یہ ہم ہر وقت دیکھتے ہیں as if when we are crossing the road, اگر آپ روڈ کراس کر رہے ہیں اور گاڑی ایک دم سے گزری ہے, یو ول سڈنلی اسٹاپ. آپ کو لگے گا شکر ہے اللہ میاں کا بچ گیا, لیکن اس وقت آپ کو پیلپٹیشنز ہوں گی, آپ کا سانس تیز ہوگا جس کو ہم ہائپر وینٹیلیشن کہتے ہیں, شارٹنیس آف بریتھ ڈیولپ ہو جائے گی. آپ کسی چیز سے لڑنا ہے یا دوڑنا ہے تو آپ کو زیادہ مسکولر ٹینشن چاہیے, سو آپ کی موٹر ایکٹیویٹی ول انکریز. یو مے بیکم ریسٹلیس. جب آپ مسل کو بہت دیر سے ٹائٹ رکھیں گے تو آپ کو جنرلائز ایکس اینڈ پینز ہوں گی. جب آپ بہت ہائپر وینٹیلیٹ کریں گے تو ایسڈ بیس بیلنس باڈی کا چینج ہوگا جس سے ٹنگلنگ پنز اینڈ نیڈلز کی سینسیشن آئے گی, کولڈ سویٹس آئیں گی. اب سر کے ارد گرد ڈھیروں مسلز ہیں فیس میں, جب آپ اس کو کرونکلی ٹینس ہو جائیں گے بیکاز آف کرونک اسٹریس تو ہیڈ ایکس شروع ہو جاتے ہیں. اور باول ہیز اے میموری. جب ہم پریشان ہوتے ہیں اکثر یہ امتحان سے پہلے ہمیں ڈائریا لگ جاتا ہے جس کو ہم اریٹیبل باؤل سنڈروم کہتے ہیں. دا گٹ ہیز اے میموری. بچے آپ دیکھیں گے فریکوینٹلی یورینیٹ کرتے ہیں ایگزام سے پہلے, بار بار باتھ روم جاتے ہیں اس لیے کہ بلیڈر بھی دماغ کے تابع ہے. اور کچھ لوگ سوالو نہیں کر پاتے جس کو ہم لمپ ان دا تھروٹ کہتے ہیں. یہ تمام تر انگزائٹی کی علامتیں ہیں. اب یہ تو ہوگی نا جسمانی علامتیں. اب ہم نے کوگنیٹیو یعنی کہ دماغی مائنڈ سیٹ آف این اینکشس پرسن کیا ہے. یہ دماغی مائنڈ سیٹ لائف سچویشن سے ڈیولپ ہوتا ہے, ریلیشن شپ کی ڈیفیکلٹیز کے ساتھ ہوتا ہے اور پریکٹیکل پرابلمس کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ ہماری سوچ کو آلٹر کرتا ہے اینڈ دس کین لیڈ ٹو آلٹرڈ فیلنگس,
اور پھر آلٹرڈ فزیکل سمٹمز ہوتے ہیں. آلٹرڈ فزیکل سمٹمز ول لیڈ ٹو آلٹرڈ بیہیویئر لیولز. تو کازز تو میں نے آپ کو بتایا، بٹ ڈیفیکلٹ لائف سچویشنز، پریکٹیکل پرابلمز، سچویشنل انگزائٹی. کچھ لوگوں کو اوپن اسپیسز میں پریشانی ہوتی ہے، کچھ کو کلوز اسپیسز میں پریشانی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو سوشل سچویشنز میں پریشانی ہوتی ہے. سو آل دس کرونک اسٹریس کین سم ٹائمز لیڈ ٹو ڈپریشن اینڈ دی انگزائٹی کین بی جنرلائزڈ. اب اور قسم کی انگزائٹی ہوتی ہے، جیسے کسی کو لیٹ سے کسی کتے نے کاٹ لیا فار انسٹنس، تو اس کو کتوں سے فوبیا ہوگا، فوبک انگزائٹی. اور پینک اٹیکس بھی ہوتے ہیں وین پیپل آر اینکشس، وچ از اے سڈن آؤٹ آف دا بلو اٹیک آف آل دا ابو سمٹمز دیٹ آئی ہیو ڈسکرائبڈ. اب انگزائٹی کین آلسو بی اے لرنڈ رسپانس. اب میں نے جب بچپن میں دیکھا کافی سارے لوگوں کو کہ وہ چھپکلی سے ڈرتے ہیں یا چڑیوں کے پروں سے پھڑپھڑانے سے ڈرتے ہیں، حالانکہ یہ بے ضرر چیزیں ہیں، لیکن ہم لوگ یہ سیکھتے ہیں بیکاز ویو سین آور پیرنٹس رسپونڈنگ ٹو اٹ. سو ماڈلنگ از اے ویری امپورٹنٹ وے ٹو ڈیولپ انگزائٹی لیٹر آن ان لائف. اب ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں آج کل کی زندگی میں، تو وقت کی شارٹیج بہت ہے. اوور کمیٹڈ ہیں ہم ہر زاویے سے، کہ گھر کو بھی ٹائم دیں، کام کو بھی ٹائم دیں، ایمبیشنس کو بھی دیکھیں. تو کافی ساری انگزائٹی کین آلسو بی سیلف جنریٹیڈ تھرو انکنٹرول ایموشنز سچ ایز گریڈ، jealousy, the need to succeed at all cost, the desire to become rich quickly, and not being able to handle success or failure at the same time, as much as we see people who become famous overnight, especially in the elite sports performance sphere. ٹریٹمنٹ کیا ہے انگزائٹی کی؟ ایز یو آر ڈپریسڈ، جو کرونک انگزائٹی نیگیٹو تھاٹس کی وجہ سے آتی ہے، اور سو از ڈپریشن. اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کی بھوک کم ہو گئی ہے یا بہت زیادہ ہو گئی ہے، آپ کانسنٹریٹ نہیں کر سکتے، آپ صبح صبح ارلی پیر میں رات کے 3-4 بجے آپ کی آنکھ کھل رہی ہے، یا آپ کو نیند آنے میں دقت ہو رہی ہے، یا فار دیٹ میٹر اف یو آر سیریسلی کانٹمپلیٹنگ آن اینڈنگ یور لائف، تو یہ تمام تر علامتیں ہیں ڈپریشن کی. بٹ دا کور علامت جو ہے ڈپریشن کی از دی انیبلٹی ٹو انجوائے لائف. جب یہ بہت بڑھ جاتی ہے ڈپریسو تھنکنگ، تو اس میں سائیکوٹک سمٹمز آ جاتے ہیں، لوگوں کو آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، وہ گلٹ ریڈن ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ان کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب کافی سارے لوگ تو ظاہر ڈاکٹر نہیں ہیں، نہ وہ ہیلپ سیک کرتے ہیں، سو دے آفن ڈرنک الکوہول اور ٹیک ڈرگس اور ٹیک سیڈیٹیو ڈرگس، جو کہ ہمارے ملک میں بڑے کامنلی ملتی ہیں، ٹو مینیج دیئر انگزائٹی. وہ سوشل انگزائٹی کو بھی مینیج کرنے کے لیے اس طرح کی دوائیں اور الکوہول لیتے ہیں. تو بات ساری یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو ہیو اے سٹ ڈاؤن ود یور اون سیلف اینڈ ہیو اے ویری سیریس کانورسیشن ود یور سیلف and identify the situations that make you feel anxious, identify the people who are toxic in your life and that make you, and write down the symptoms that you experience when you're anxious. یہ بھی ہم نے سمجھنا ہے کہ anxiety is a protective normal response and can be helpful at times. Remember, it's a protective response, so don't try to abolish it. Instead, try to put your anxiety into perspective and recruit it as a tool to spur necessary action. اب سٹگما جو ہے مینٹل ہیلتھ پیشنٹس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اور سٹگما کیا کرتی ہے؟ آپ کو ہیلپ نہیں سیکھ کرنے دیتی، آپ کی بیماریاں کرونک ہو جاتی ہیں. آپ جو بیماری کرونک ہو جائے یا لانگ ٹرم چلتی رہے تو اس کا علاج بھی مشکل ہوتا ہے. تو آپ مینٹل ہیلتھ کے سٹگما کو فائٹ کریں، روزمرہ ایکسرسائز کریں، اپنی ریلیجن کو پریکٹس کریں، اللہ میاں سے دعا کریں، کنٹینٹمنٹ پیدا کریں ود واٹ یو ہیو اینڈ ناٹ واٹ ادرز ہیو. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں ان مینیجنگ یور پیتھولوجیکل ایموشنز. اب لوگ جب اینکشس ہوتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں یا زندگی میں لیٹ ڈاؤن ہوتا ہے، تو وہ کچھ ڈیفینس میکنزم پریکٹس کرتے ہیں، یعنی کہ میگنیفیکیشن یہ ہے کہ آپ ایک چیز میں فیل ہوئے تو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ تو دس از دی اینڈ آف دا ورلڈ، وچ از ناٹ دا کیس. آربریٹری انفلوئنس، یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ یار میں اس چیز میں فیل ہو گیا لہٰذا میں ٹوٹلی نکما ہوں. انفرنسز آپ ڈرا کرتے ہیں فرام فیلیئرز، پھر آپ ان کو جنرلائز کرتے ہیں انٹو ادر سچویشنز. چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو آپ اس کو کیٹاسٹرفائز کرتے ہیں،
You make a mountain out of a molehill. So, advice to manage all these things is to cognitively restructure your thoughts, relaxation की techniques को करें, breathing को practice करें in a brown paper bag. We have access to so many things, including this video, self-help books, और behavioral self-management को पहले try करें if your problems are not severe. एक और बड़ी प्रॉपर एडवाइस है जो कि बहुत मुश्किल है इस मुल्क में करनी, इज़ टू मैनेज योर टाइम इफ़ेक्टिवली. अगर आपकी ये अलामतें डिप्रेशन की 2 हफ्ते से ज़्यादा हैं, देन यू नीड टू सीक ट्रीटमेंट. ह्यूमन परफॉर्मेंस. अब ह्यूमन परफॉर्मेंस जो है वो मैं लार्जली स्पोर्ट्स के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, जो थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में विद एलीट स्पोर्ट्समैन एंड प्रोफेशनल, कि किसी भी ह्यूमन परफॉर्मेंस में 3 चीज़ें, एक तो फिज़िकल एलिमेंट है, दूसरा टैलेंट है या टेक्निकल एलिमेंट है, और स्किल्स एंड ट्रेनिंग है. और मेरे ख़्याल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वन ऑफ द मेजर इम्पॉर्टेंट थिंग्स is how you emotionally manage yourself at the time when you are stressed, like in a cricket field or in a boxing ring, or when you are riding bicycles in high-level sports, or when you're performing in the Olympics. तो कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीफ जो है ना, ये इंतहाई ज़रूरी चीज़ है. अब दूसरी चीज़ ये है कि एटीट्यूड आपका क्या है. तो फाइटर मेंटालिटी अगर आप देखें टुवर्ड्स एज अपोज टू विक्टिम मेंटालिटी, तो एटीट्यूड ऑफ विनिंग इज़ एन हैबिट. तो आपने पहले बैठ के आराम से अपने गोल्स को डिसाइड करने एज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन और एज समबडी हू वांट्स टू सक्सीड इन लाइफ. पहला सवाल जो मैं अपने आप से भी पूछता हूँ, जो आप खुद से भी पूछें, इज़ व्हाट डू यू वांट. दूसरा सवाल है हाउ बैडली यू वांट इट. तीसरा सवाल है हाउ मच you are willing to stretch yourself, what kind of effort you are willing to put in to achieve your goals. और मैं तो अपने लिए भी और लोगों को भी ये कहता हूँ जो सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, is to have dreams. It is important to have a dream, but ये भी maturity है, is to understand that not all the dreams that you aspire to will come true. आपका गोल ये होना चाहिए that remembering that the power of the mind on performance is absolutely crucial. You need to have the courage to perform. You need to be able to stretch your performance consistently. You need to make timely decisions. You need to practice to become perfect. Remember that you are working, जैसे क्रिकेट वाले हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं या अदर एलीट स्पोर्ट्स में हैं, आपको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि आप चैलेंज इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. तो यहाँ टेक्निकल और फिज़िकल एलिमेंट के साथ जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इज़ मैनेजिंग योर फियर ऑफ फेलियर. आपको ये भी पता होना चाहिए, और मैं बार बार एम्फसाइज़ करता हूँ कि आप अपनी कहानी रीराइट कर सकते हैं. और आप अपनी कहानी कैसे रीराइट करेंगे, सक्सेस में कैसे वापस आएंगे, इज़ कीपिंग योर फियर्स एंड एंग्जाइटी टू वन साइड एंड फ्लिपिंग माइंडसेट्स. और ये ऐसे नहीं हो जाता. इसके लिए अक्सर बेशतर जो बहुत बड़ी एलीट स्पोर्ट्स में, वहाँ शायद मेरे जैसे लोग वो साथ लेके चलते हैं, टू बी एबल टू हेल्प यू मैनेज स्ट्रेस, टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस एंड टू डिलीवर एट द राइट टाइम फॉर द राइट रीजंस. So flipping mindsets quickly, especially in things like T20 games or one day, is very very important. और टाइम आपके पास होता है थोड़ा, तो अनलेस आपको इन चीज़ों की प्रैक्टिस या वेल रिहर्स ना हो, तो गोल एक और भी होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड. पॉजिटिव एटीट्यूड भी पॉजिटिविटी के साथ आता है, और ये भी स्किल है, ये ऐसे नहीं लोग डेवलप करते. आपको रेजिलियंस की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए. रेजिलियंस क्या है कि आप रबर बैंड को एक स्ट्रेच करें तो आप वापस अपनी जगह पे आ जाता है. दूसरी बात है कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए तबीयत में. अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लेके आएंगे तो चेंज, आपको ये इम्पॉर्टेंट बात है याद रखना कि चेंज इज़ कॉन्स्टेंट. देयर विल बी टाइम्स व्हेन यू विल नॉट बी इन द टीम. There will be times when you will not be in the limelight, but hanging on to your dreams otherwise is very important. If you don't hang on to your dreams, there's nothing really to come true.
یہ ایک اور سائنس ہے how to transfer dreams into reality. So developing excellent performance each day and every day, developing consistency, improving decision making, staying calm, managing defeat can be rewarding even if you don't make it all the way. So سکسیس کو بھی ہینڈل کرنا اتنا ہی مشکل ہے. کافی سارے لوگ جو ریلیٹیولی انانیمٹی سے ایک دم سکسیزفل ہو جاتے ہیں, they do not know how to handle success. So success basically is something, if it is achieved overnight, can be equally difficult to deal with. And success on a gradual level is a series of small steps. جب آپ سکسیزفل ہو جاتے ہیں یا گیمز میں ٹھیک طرح پرفارم نہیں کر سکتے, تو آپ کو اپنے ریجنگ ایموشنز کے ساتھ ڈیل کرنا از ویری امپورٹنٹ. یہ آپ کو ٹریننگ کے تھرو ہم بتا سکتے ہیں ایز ٹو ہاؤ ٹو گیٹ دیم آؤٹ آف یور ہیڈ. سیشنز میں اور ٹریننگ میں پہلے ہم آپ کو آئیڈینٹیفائی کرائیں گے کہ یہ ریجنگ ایموشنز کیا ہیں وچ ول افیکٹ یور پرفارمنس. مائنڈ سیٹ کا چینج کرنا, مائنڈ سیٹ ریئلی میٹرز. You have to believe that you're unstoppable. You have to believe that you're amazing. You have to believe that you're phenomenal. So یہ بات بالکل true ہے that the best of us will fall. So but if you fall, میرے خیال میں آگے گرنا بہتر ہے rather than falling backwards. تو گر کے اٹھنا جو ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ چیز. ایز مائی مدر وڈ سے اینڈ آئی ہیو سیڈ دس ان مینی ادر ویڈیوز کہ آپ اٹھیں, اپنا مٹی جھاڑیں, کوشش کریں کہ آگے دیکھیں اور آن یو گو اینڈ مارچ آف. سو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا ہر فیلڈ ایکسپیریمنٹ, ہر جہاں آپ گرے ہیں, ان کو انالائز کرنا ہے. اینڈ ایوری فیلڈ ایکسپیریمنٹ از ون اسٹیپ کلوزر ٹو سکسیس. اور میں تو اس بات کو بھی کہتا ہوں کہ if you have not failed, you have not tried hard enough. Next is how to manage success. تو ٹھیک ہے, ڈریمز ہونی چاہیے, you should aim for the sky, but yet you keep yourself grounded. And especially elite sports کے جو لوگ اس کو دیکھیں گے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو کیپ یور سیلف گراؤنڈیڈ. وہ سکسیس ہر وقت نہیں رہتی, اور سکسیس بھی ایک فلوئڈ اسٹیٹ ہے, آج ہے کل نہیں ہے. سو ڈونٹ لیٹ سکسیس گیٹ ٹو یور ہیڈ. آلویز ریمبر people around you who have supported you. Treat them with dignity and respect. Remember, becoming a celebrity is not easy, so you have to keep a balance between being successful and being able to look after people around you. یہ کچھ لوگوں کی خواہش ہے اور legitimate خواہش ہے. Do you want to be a celebrity or do you want to be the best player? So players کی زندگی اور سکسیس کین چینج ود ون وکٹری, ون پرفارمنس. ریمبر یو آر این آرڈنری پرسن ادروائز, بٹ یو ہیو ایکسٹرا آرڈنری ٹیلنٹ دیٹ ہیز لیڈ یو ٹو سکسیس. سو لہٰذا aim for the sky but keep your feet on the ground is what I would advise you. As much as in the spectrum failure is one thing, but success is, and I hope in life that you will not have to encounter many failures and that you lead a successfully happy life which will bring loads and loads of positive results for you. And with that, I end the video and I thank you very much for listening. If there are any questions, please feel free to contact me, and as best as I will try to answer them. Please subscribe to the channel and enhance the richness of this portal. Thank you very much. God bless you and see you soon.